بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک کو دو سب سے بڑی کامیابیاں مل چکی ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تحریک لبیک اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہوئی واضح طور پر نظر آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اور یقیناً جو دو بڑی کامیابیاں تحریک لبیک کو ملی ہیں جو میں آگے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، تو تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے، اور ایک اور تحریک لبیک کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے جو قدرتی طور پر اللہ کی ذات نے ان کے اوپر خصوصی کرم نوازی کی ہے۔ اچھا، ویسے تو اللہ کی ذات کی ہی کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ کی ذات کی ہی مدد ہوتی ہے، لیکن ایک وسیلہ بنتا ہے، پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے، لیڈر کی حکمت عملی ہوتی ہے، اس پالیسی اور حکمت عملی اور پارٹی کارکنوں کا جو ورک ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی ذات ان کو جو محنت کا صلہ ہے ان کو دیتا ہے۔ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے خصوصی مدد ہوتی ہے، اور ایک بالکل ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بڑی کرم نوازی ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک واضح بتا دوں، ایک فنی ٹائپ ہے، ایک کہاوت ٹائپ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی دشمن ہے، کہ آپ کی دشمن کی جو کامیابی ہے یا آپ کی دشمن کی جو بلندی ہے جو آپ نہیں چاہتے، تو اللہ کی ذات نے آپ کے دشمن سے وہ کامیابی، وہ بلندی چھین لی ہے، اور وہ کامیابی بلندی اللہ کی ذات نے آپ کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ اس طرح کی جو خوشی ہے وہ تحریک لبیک کو ملی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو تحریک لبیک کی حکمت عملی، ان کی پالیسی، یا جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ تقریباً اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ہے جو واقعہ ہوا جڑاوالا میں۔ اچھا، جڑاوالا واقعی کی جو سٹوری ہے وہ تقریباً اینڈ ہو گئی ہے، سب لوگوں کو معلوم پڑ گیا ہے کہ بیرونی قوتوں کا ہاتھ تھا، اور تحریک لبیک کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے۔ آئی جی پنجاب، پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کے کام کو سراہا جا رہا ہے۔ جو عمل تھا تحریک لبیک کا وہ پورے پاکستان کے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور جو تحریک لبیک کے مخالفین تھے، جو ان کی سازش تھی، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کا جو اینڈ یہی ہو گیا ہے کہ وہ آدمی پکڑے گئے ہیں جن لوگوں نے سازش کی تھی۔ اچھا، سازش چاہے انڈیا کی ہے، را کی ہے، کسی کی بھی سازش ہے، تو جو شخص تھے وہ یقیناً پاکستانی تھے، کرسچن تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، قرآن پاک کی بے حرمتی کی، جو حقیقت ہے، اور جس کے بعد یہ پوری سٹوری شروع ہوتی ہے، یہ واقعہ پورا ایک انسیڈنٹ سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد جو کراؤڈ تھا جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، وہ بھی پاکستانی تھے، مسلمان تھے۔ اچھا، تو جو سازش ہے، جو لوگ پیچھے سے مین لوگ سازش کر رہے تھے، وہ تو سائڈ میں رہ گئے، لیکن جو اصل واقعہ پیش آ گیا جڑاوالا میں، اس میں تحریک لبیک کا جو کردار ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ دو جو کامیابیاں تحریک لبیک کو ملی ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بعد میں دوسری اللہ کی طرف جو ان کو خصوصی قسم کی کامیابی ملی ہے، ان کی خواہش پوری ہوئی ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے ناظرین کہ اس جڑاوالا واقعے سے پہلے جتنے بھی پاکستان میں واقع ہوئے ہیں، تو ہر آدمی نے، میڈیا نے، صحافیوں نے، سیاسی جماعتوں نے، ہر آدمی نے تحریک لبیک کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی، پورا کوشش کی کہ تحریک لبیک کے اوپر الزام لگایا جائے کہ یہ جو کام ہے یہ تحریک لبیک والے کر رہے ہیں۔ حالانکہ تحریک لبیک شروع لا سے کہتی ہے کہ ہمارا ایسے کاموں میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم ایسے کام نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی جو ادارے یا جو میڈیا ہے وہ تحریک لبیک کے اوپر تھوپ ہی دیتے تھے۔ اچھا، کچھ دنوں بعد یہ بات ٹھنڈی ہو جاتی تھی، تحقیقات شروع ہوتی تھی، سب لوگوں کو معلوم پڑ جاتا تھا کہ لیکن تحریک لبیک اس میں نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے میں جو ہٹ کے خبر سامنے آئی ہے کہ ایک تو تحریک لبیک نے عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہے یا جو جلاؤ گھراؤ ہے، جو اقلیتوں کے ساتھ جو یہ ایسے ظلم کیا جاتا ہے، اس کی تحریک لبیک حمایت نہیں کرتی، یا تحریک لبیک اس پالیسی کے اوپر عمل نہیں کرتی۔ واضح کر دیا ان لوگوں نے عملی طور پر جا کے، پہلے تو یہ بیانات کے حد تک تھے، لیکن اس بار تحریک لبیک نے عملی طور پر گراؤنڈ پہ جا کر کہا کہ بھئی یہ کام ہم نہیں کرتے، بلکہ کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ جو الزام لگتا تھا تحریک لبیک کے اوپر کہ اگر ان کی حکومت آ گئی تو اقلیتوں کو تو پاکستان میں رہنے بھی کوئی نہیں دے گا، تو اس بار انہوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا۔ تو پاکستان کے اداروں نے بھی تسلیم کیا، پاکستان کی میڈیا نے بھی تسلیم کیا، اور اس کے علاوہ جو کرسچن کمیونٹی ہے انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ تحریک لبیک نے بہت اچھا کام کیا، ہم کو تحریک لبیک سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو تحریک لبیک نے اس سانحے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم عملی طور پر یہ پورے پاکستان میں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، نسلی یا مذہبی طور پہ، مسلک لیول پہ جو فساد پھیلائے جاتے ہیں،
ہم ان کے خلاف ہی نہیں ہیں بلکہ ان کو روک بھی سکتے ہیں، ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اور یہ چیز اداروں نے ایڈمٹ کیا، اداروں نے یہ تسلیم کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، اور آئی جی پنجاب نے جا کے خود ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے. یہ تو بہت بڑی کامیابی ہو گئی. مستقبل میں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا تحریک لبیک کو یقیناً جو. اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی کامیابی تحریک لبیک کو یہ ملی ہے کہ اس واقعے میں سب سے پہلے جتنا جلدی ہوئے وہ جو دو مجرم تھے جو گستاخی کرنے والے تھے وہ گرفتار ہو گئے. اچھا، اس سے پہلے یا اب جو جڑاوالا میں واقعہ ہوا ہے، کبھی بھی میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوتی تھی کہ اگر وہ یہ کہتے تھے نا کہ اس میں تحریک لبیک کا ہاتھ ہے یا علماء اکرام ہیں، اس طرح کی جذباتی تقریریں کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کی، کسی کو مارنے کی فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، تو وہ اگر مذہبی لوگوں کے خلاف یا تحریک لبیک کے خلاف اگر کوئی میڈیا میں سینئر صحافی یا سیاستدان یا لبرل مافیا آدمی کوئی ایسی باتیں کرتا بھی تھا تو اس میں ایک بات وہ لازمی کرتے تھے جو اس بار ان کو کامیابی ملی ہے تحریک لبیک یا مذہبی جماعتوں کو، کہ وہ کہتے تھے کہ یار ایسا واقعہ ہوتا کیوں ہے؟ اگر جو گستاخی کرنے، بے ادبی کرنے والے، بے حرمتی کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کو فوراً سزا مل جاتی تو یہ لوگ آئندہ ایسا نہ کرتے. تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی کو نہیں ملی ہے. تو اس بار بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، جو لوگوں نے گرجا گھروں کے اوپر جہاں توڑ پھوڑ کی انہوں نے غلط کیا، ان کو سزا ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو اصل واقعے کے ذمہ دار لوگ ہیں، جن لوگوں نے قرآن پاک کی بھی حرمتی کی یا کرسچن اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. تو وہ فوراً گرفتار ہو گئے. اور اس ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں، جو مجھے کم از کم لگتا ہے کہ اس ٹائم اداروں کو، سب لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہے کہ اگر ہم نے ایسے کام روکنے ہیں، ایسے واقعے اگر دوبارہ نہ ہوں، تو اس کا واحد جو حل ہے وہ ہے گستاخوں کو سزا دینا. اور ہمیشہ سے تحریک لبیک اس کی سپورٹ کر رہی ہے، اسی چیز کو کہتی ہے کہ بھئی دیکھو، جو گستاخ ہیں ان کو کسی صورت میں نہ چھوڑا جائے. اور اس واقعے میں بھی جو تحریک لبیک کا موقف تھا وہ ایک الگ موقف تھا، لیکن جتنے بھی لبرل تھے یا جتنے بھی نگران وزیر اعظم، جتنے بھی آرمی چیف تک بیانات تھے، وہ صرف مذمت کر رہے تھے گرجا گھروں کی، لیکن وہ قرآن پاک کی یا اس کا وہ ذکر نہیں کرتے تھے. لیکن تحریک لبیک وحید جماعت تھی کہ اس نے کہا ہے کہ بالکل جن لوگوں نے گرجا گھروں کو جلایا ہے، گرایا ہے، توڑ پھوڑ کیا، ان کو سزا ہونی چاہیے، سزا موت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ان کو ہونی چاہیے جن لوگوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اور نبی پاک کی شان میں گستاخی کیا ہے. تو ناظرین، یہ تحریک لبیک کی بہت بڑی کامیابی ہے. تحریک لبیک نے اب پاکستان میں اپنے آپ کو منوا دیا ہے کہ ہم ریاست کا دفاع کر سکتے ہیں، کس طرح کرنا ہے. اب ناظرین، دوسری جو غیبی، یہ تو ان کی حکمت عملی ہے، سعد رضوی صاحب کی، پوری پارٹی کی، مجلس شورا کی، عملی طور پر ان لوگوں نے یہ کام کر کے ان کو ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک امید، کافی حد تک امید مل چکی ہے. دوسرے نمبر پہ ناظرین، جو میں کہتا ہوں کہ تحریک لبیک کی جو سب سے بڑی حریف، جو سب سے بڑا دشمن جو جس جماعت کو سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے پی ٹی آئی کو. عمران خان جیل میں سب لوگوں کو معلوم ہے. تو عمران خان کا تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پتہ کٹ چکا ہے. لیکن اب عمران خان صرف سیاست میں ہی نہیں آئیں گے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گے تو کافی ہے. عمران خان کا بچنا اب ناممکن ہو چکا ہے. اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس پارٹی کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. آج شاہ محمود قریشی گرفتار ہو گیا. جو سائفر بیانیہ تھا ان لوگوں کا، آرمی ایکٹ کے تحت ترمیمی بل جو تھا، اس کے اوپر عمران خان کے اپنے ہی قریبی ساتھی صدر عارف علوی نے سائن کر دیا. کل ہی سائن ہوئے. آج شاہ محمود قریشی گرفتار ہو گئے اور عمران خان کے اوپر یہ پرچہ ایک اور درج ہو گیا سائفر کا، جو آرمی ایکٹ یعنی سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہو گیا کہ جو یعنی کہ ملک کے جو سیکرٹ معاملات ہوتے ہیں وہ ایسے پبلک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے. تو اب ناظرین، یہ یقیناً تحریک لبیک خوشی منائے گی. میں تو خوشی مناؤں گا، بالکل خوشی مناؤں گا کہ یہی پی ٹی آئی جماعت نے چھوڑ دو تحریک لبیک کے اوپر جو ظلم کیا. ہم پرسنل کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ہمارے اوپر ظلم کیا ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو گستاخوں کو سپورٹ کیا، گستاخوں کو رہا کیا، مغرب کو خوش کرنے کے لیے علماء کرام کے اوپر ظلم کیے، اسلام کو جو نقصان پہنچایا، عمران خان نے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خدائی دعوے کیے تھے، گستاخیاں کی تھی، اور قومی یوتھ نے فل ان کو سپورٹ کیا تھا. عمران خان کھل کے گستاخی اور بے ادبی کرتا تھا اور قومی یوتھ اس کو سپورٹ کرتی تھی. تو یقیناً وہ آج انجام کو پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہم نے اس کو فتنہ ڈکلیئر کیا تھا، اور میں اگر آپ میری ویلاگ سنتے ہیں تو میں شروع سے کہتا تھا کہ یہ ایک فتنہ ہے، اور فتنہ انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. اب یوتھیوں کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے
کہ انہوں نے عمران خان کو ہی وید ڈکلیئر کیا تھا کہ یہی صادق اور امین اور یہی سچا ایک لیڈر ہے، اور تو پاکستان میں ہے نہیں، وہ تو اب ہو چکا ہے مینس۔ اب جھوٹیوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے، یا تو عمران خان کی وہ جو جھوٹی قرآن پاک کی دلیل تھی اس کے اوپر عمل کریں، سب لوگ خودکشیاں کر لیں کہ بھئی عمران تو ہے نہیں، ملک سدھر تو سکتا نہیں ہے، انصاف تو آ نہیں سکتا ہے، تو اس ظلم سے بہتر ہے کہ مر جانا۔ تو ہم عمران خان نے ہم کو قرآن پاک کا حوالہ دیا تھا جھوٹا، ہم زہر کھا کے مر جاتے ہیں۔ ایک آپشن تو ان کے پاس یہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو دوسرا ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ ڈیٹ بن کے یہ پاکستان میں رہیں اور یہ اپنے آپ کو یہ فیل کرائیں کہ ہم غلام ہیں، کیونکہ آزادی جو صرف عمران دلا سکتا تھا، عمران خان تو اب ہے نہیں، تو یہ تو غلام ہے۔ تو یہ اس طریقے سے پاکستان میں رہیں کہ جس طرح غلام رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ فیل محسوس کرائیں کہ بھئی دیکھو ہم تو غلام ہیں، ہم تو غلاموں کی طرح پاکستان میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک کے جتنے بھی جوتی ہے، تحریک انصاف کی جوتی ہے، ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ برکم ناظرین، کیا دیکھتا ہے آگے کیا ہوتا ہے؟ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ